اور آج جناب بات ہوتی ہے کہ نظام مصطفیٰ کیسے آئے گا، نظام مصطفیٰ کیسے آئے گا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نظام مصطفیٰ کیسے آئے گا، اور جب نظام مصطفیٰ آتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے۔ کیوں؟ ہم مذہبی لوگ بھی ہیں، ہم سیاسی لوگ بھی ہیں۔ ہم سیاسی اس وجہ سے ہیں کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، اس نبی نے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ممبر میں بیٹھ کے جدھر لوگوں کی اصلاح کی ہے، ادھر حضور نے تشریف فرما کے حضور نے سیاست بھی فرمائی ہے۔ جب نظام مصطفیٰ آتا ہے نا تو پھر سنیں کہ امام شامل چیچنیا کے مسلمان تھے، اور آپ نے نظام مصطفیٰ نافذ کیا، اور آپ ایک نقش بندیوں کے بڑے بابے بھی ہو گزرے ہیں۔ آپ پیر بھی تھے، مفتی بھی تھے، آپ عالم بھی تھے، آپ شیخ بھی تھے، پیر طریقت بھی تھے، رہبر شریعت بھی تھے۔ امام شامل جب آپ نے نظام مصطفیٰ نافذ کیا نا، سنیں نظام مصطفیٰ جب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ جب آپ نے نظام مصطفیٰ نافذ کیا، نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے بعد جب آپ گھر گئے تو آپ اپنی بوڑھی والدہ کو ملے۔ کیوں؟ بڑوں کی باتیں جو ہے نا پھر وہ بڑی ہوتی ہیں۔ جب آپ اپنی بوڑھی والدہ کو ملے نا، آپ کی والدہ، ظاہری سی بات ہے امام شامل آپ کی بھی عمر کافی تھی اور آپ کی والدہ تو بالکل ہی ضعیف تھی، اور ماں کا جو دل ہوتا ہے وہ بڑا نرم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے امام شامل آپ سے سوال کیا کہ آپ نے چند لوگوں کو قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کو قید کیا ہوا ہے، جب نظام مصطفیٰ نافذ ہوا تو ظاہری سی بات ہے اماں جی کے پاس ان لوگوں کی مائیں آئی ہوں گی، اور انہوں نے آپ کی کوئی منت سماجت کی ہوگی جس وجہ سے آپ کا دل نرم ہو گیا، اور آپ اپنے بیٹے امام شامل کو یہ بات کرنے پہ مجبور ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ان کو قید کیا ہوا ہے۔ تو آپ کی والدہ نے اب حکماً یہ فرمایا کہ انہیں جو ہے نا وہ رہا کر دو۔ آپ چپ کر کے اپنی والدہ کے پاس اٹھائے، اور اگلے دن آپ نے سارے شیخ، سارے فقیہ، جتنے بھی عالم تھے، جتنے بھی مفتی تھے، جتنے بھی قاضی تھے، سب کو دربار میں اکٹھا کیا۔ آپ وقت کے بادشاہ بھی تھے، پیر بھی تھے، مفتی بھی تھے، عالم بھی تھے۔ آپ نے اپنے دربار میں اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کوئی بتائیں کہ حضور علیہ السلام کی شریعت کا کیا حکم ہے۔ اگر ایک شخص گناہ گار ہو، بدترین گناہ گار ہو، اس نے بڑے گناہ کیے ہوں، بڑا ہی گناہ گار ہو، اور ایک بندہ اس کو رہا کرنے کی، اس کو چھوڑنے کی، اس کی سفارش کرے تو اس کی کیا سزا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو سفارش کرنے والا ہے اس کو اتنے کوڑے لگائے جائیں۔ تو آپ نے پھر اب اگلا سوال یہ کیا کہ اگر اس کی عمر اتنی ہے یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوڑوں کو برداشت کر سکے، وہ کوڑے اپنے جسم پہ کھا سکے، تو پھر کیا حکم ہے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ اگر وہ کوڑے نہیں کھا سکتے تو پھر جو اس کا سب سے قریبی ہے وہ کوڑے کھائے۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ امام شامل نے اپنا کرتا اتارا، اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مریدوں کے سامنے، آپ وقت کے بادشاہ بھی تھے، آپ نے کرتا اتارا اور فرمایا کہ وہ جس نے ان کی سفارش کی ہے وہ میری والدہ ہے، اور وہ ان کی اتنی وہ ضعیف العمر ہیں کہ وہ کوڑے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ان کا قریبی میں ہوں، اور حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جو قریبی ہو اس کے کوڑے لگائے جائیں تو وہ کوڑے کھانے کے لیے میں تیار ہوں۔ لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھی۔ فرمایا کہ ایسے نہیں ہوگا، یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ فرمایا کہ میں سارے کوڑے اپنی کمر پہ کھاؤں گا، یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ نظام مصطفیٰ جب ہوتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق جب آپ کی بیوی نے آپ کے سامنے میٹھا پیش کیا نا، تو آپ نے فرمایا کہ میری تو اتنی کمائی نہیں ہے، میرا تو اتنی کمائی نہیں ہے، اتنا پیسہ میں آپ کو نہیں دیتا کہ جس میں سے ہمارے 2 وقت کے کھانے کے بغیر کوئی میٹھی چیز بھی بن جائے۔ تو آپ کی بیوی نے بتایا کہ میں کئی دنوں سے نا تھوڑے کچھ پیسے جوڑ کے آج میں نے اتنے دن بعد ایک میٹھی چیز تیار کی ہے۔ تو آپ فوری ادھر سے اٹھے، آپ گئے اپنے دربار میں گئے، اور جتنے آپ کی بیوی نے بتایا تھا کہ میں روز تھوڑے جوڑتی رہی ہوں، اتنے پیسے میں نے جوڑے ہیں اور پھر یہ میں نے میٹھا بنایا ہے، آپ نے اپنی تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دیے۔ یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ آج ہمارے جناب عیاش قسم کے ہمارے سیاستدان، عیاش قسم کے ہمارے وزیر مشیر، جنہوں کے جناب اگر وہ کھانا کھا رہے ہوں تو دہی کام پڑ جائے تو اسپیشل تیارے دہی کے کنڈے لینے لاہور آتے ہیں۔ یہ ہمارے عیاش سیاستدان جو ہمارے پیسوں پہ، جناب ہمارے پیسوں میں سے سلائی مشینیں دے کے اور ہم قوم کے سر پہ احسان کرتے ہیں، قوم کے پیسوں میں سے قوم کو ہی کچھ دے لے کے اور قوم کے سر پہ احسان کرتے ہیں۔ یہ نظام مصطفیٰ نہیں ہے، یہ ریاست مدینہ نہیں ہے۔
बल्कि जब निज़ाम मुस्तफ़ा हज़रत उमर, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत उमर का दौर आया तो आपने एक शख्स को देखा जिसके कपड़े भी गंदे थे, जो कुछ खा भी नहीं सकता था, देख भी नहीं सकता था। तो हज़रत उमर फ़ारूक आप गए, उसको उठाया, उसको नहलाया धुलाया, उसके कपड़े बदलवाए। अब आपने उसके लिए खाना तैयार किया, उसकी सफाई की, सुथराई, सब कुछ हज़रत उमर पाक जब आपने किया। और उसके बाद उसको खाना खिलाया। जब उसके मुंह में निवाला डाला, वो देख नहीं सकता था, जब उसके मुंह में निवाला डाला तो वो कहता है कि क्या अबू बकर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं? तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि मेरी चीखें निकल गई कि इस शख्स को जो देख भी नहीं सकता, इससे कैसे पता चला कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, पर्दा कर गए हैं। तो आपने जब पूछा तो उसने बताया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने दौरान खिलाफत में मेरे पास इसी तरह आते थे, मेरी सफाई सुथराई भी करते थे, मेरे कपड़ों को साफ़ करते थे, मुझे नहलाते धुलाते थे, और जब मुझे खाना खिलाते थे तो पहले अपने मुंह में चबाते थे और चेक करते थे ये गर्म तो नहीं है। लेकिन आज आपने चेक किए बगैर मेरे मुंह में डाला, मेरा मुंह जला और मुझे पता चला है कि आज सिद्दीक नहीं, आज तो कोई और है। देखिए ये निज़ाम मुस्तफ़ा है, जब वक़्त का बादशाह, वक़्त का खलीफा जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद पूरी कायनात में सबसे अफजल हैं, जो खलीफा अव्वल हैं, वो अपने दौरा खिलाफत में यह सब काम करें और किसी को कानो कान खबर भी ना हो कि अबू बकर क्या कर रहे हैं, तो निज़ाम मुस्तफ़ा तो इसे कहते हैं। आज भी ये सब कुछ मौजूद है, बस हमारी कौम में दम खम होगा जब, तो हुजूर का दीन जो है वो तख्त पे आ जाएगा। आज हमारे लोग इतने सादे हैं, ये कहते हैं जी निज़ाम मुस्तफ़ा कैसे आएगा, निज़ाम मुस्तफ़ा कैसे आएगा। अगर आपके घर से एक टूटी ख़राब हो जाए ना, और शाम से पहले आपके घर में टूटी लग जाती है, तो जिस तरह ये आपके घर में टूटी लगती है उसी तरह ये निज़ाम मुस्तफ़ा भी आ जाएगा। इसलिए इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें फ़र्दन मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, हमें अपने जज्बात भी बुलंद रखने पड़ेंगे, हमें अपने किरदार भी मजबूत रखने पड़ेंगे कि जब कोई हमें देखे तो उसे कुछ पूछने पूछाने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो देखते कि ये तो हुजूर का ग़ुलाम है, ये तो कोई हुजूर का जल्ला और आशिक और मस्ताना है। तो जब निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होगा, आप देखें कि ये 100 कनाल के महल्लात में रहने वाले को तो ये पता नहीं ना चलेगा कि एक रात को फुटपाथ पे सोए हुए उस मज़दूर पे क्या गुजरी है, जिसके पास रहने के लिए उसका घर भी नहीं है, जिसके पास एक वक्त की तो रोटी थी और दूसरे वक्त उनके घर में रोटी भी नहीं पकी। ये हमारे पैसों से पलने वाले इन अयाश किस्म के सियासतदानों को इसकी खबर नहीं होगी। ये खबर तब ही होगी कि जब आप हज़रत उमर फ़ारूक के अदल वाले शख्स को आप तख्त पे लाएंगे। हमने ना किसी मौलवी को तख्त पे लाना है, हमने ना किसी पीर को तख्त पे लाना है, ना हमने किसी कोई शेख फ़कीह किसी को भी हमने तख्त पे नहीं लाना, हमने सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लाना है। क्यों? क्योंकि इकबाल कहते हैं ना कि